أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نہایت عزت تکریم کے لائق برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر رمضان کے لیے تیاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل یا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے سال بھر کے نیک اعمال یا ہماری کمیاں کوتاہیاں یہ سارے ہمارے باطن کے نظام پر اثر انداز ہو جاتی ہیں اور اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، تو اگر وہ دور کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، نہ کرے تو اور دبا پڑ جاتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس دل کی سیاہی کو، دل کے دبوں کو جو کہیں کسی اسکرین پہ نظر نہیں آتے، جو کہیں کسی حساس سے حساس لیبارٹری میں بھی نظر نہیں آتے، لیکن وہ دل پہ جو دھبے پڑتے ہیں ان کا ہمارے اعضاء و جوارے سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جو ہمارا رویہ ہے، ہمارے شب و روز جو گزرتے ہیں، وہ ہمارے دل کی کیفیت کے ترجمان ہوتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اس میں قرآن حکیم بھی انسان کے دل کی اس کدورت کو، اس بوجھ کو دور کرتا ہے، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان دوسرے حیوانات کی طرح سے نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہو۔ یہ ایسی حساس مخلوق ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے اعمال، اس کا عمل تو دور کی بات ہے، جو ہمارے حاشیہ خیال میں جو خیال ابھرتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں متاثر کر کے چلا جاتا ہے۔ ہماری نیک نیت ہی ہمارے قرب و جوار کے ماحول کو بہت معطر اور خوشبودار کر دیتی ہے۔ ہماری بدنیتی، ہمارا حسد، ہمارا بغض، ہماری عداوت، اہل ایمان مخلوق خدا کے لیے دشمنی کے جذبات ہمارے دل و دماغ کو اتنا مقدر کر جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے وہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے انسان کے دماغ اور دل کی طہارت کے لیے، بشرطے کہ آدمی اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتا ہو۔ لیکن دوسری بات جو اس وقت آپ آگے بڑھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، اس رمضان المبارک میں بھی خود بخود ہمارا باطن کا نظام درست ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ باطن کا نظام درست ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو قرآن ہے یہ کتاب ہدایت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسے صاف مشروب کی طرح سے ہے، یہ ایک ایسے صاف پانی کی طرح سے ہے کہ پانی کو آپ جس برتن میں ڈالیں باہر سے رنگ وہی نظر آتا ہے، حالانکہ پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں، بے رنگ ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ یہ انسان کی ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ دل میں کوئی تقویٰ ہو، خوف خدا ہو۔
جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، یہ قرآن حکیم انہی لوگوں کے لیے کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے ساتھ بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کون ایسے گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا اس سے گمراہ صرف فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، جن کی نیتیں بھی درست نہیں ہیں، جن کے ارادے درست نہیں ہیں، جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، مگر یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے تو اس میں تقوی، لیکن اس تقوی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں ہدایت کا نور ہے۔ جس طرح یہ چمکتا ہوا سورج، اس کی روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور ضروری ہے، جس کی آنکھ میں نور نہیں ہے وہ سورج کی روشنی کو نہیں ملاحظہ کر سکتا، اس لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ایمان کی برکت سے ہر شخص میں کچھ نہ کچھ تقوی ہوتا ہی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو تقوی سے بالکل محروم ہو، ہر شخص میں کسی نہ کسی درجے میں تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اب تقوی کا مفہوم مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کے سوال پر کہا تھا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ خاردار جھاڑیوں والے راستے میں اپنے دامن کو سمیٹ کر کے نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ آپ کی چہار سو برائی پوری طرح سے آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہو، آپ کے دفتر میں ہر طرف رشوت ہے، آپ کے تعلیمی ادارے میں ہر طرف کام چوری ہے، مگر آپ اس رشوت سے بچ جائیں، کام چوری سے بچ جائیں، یہی تقوی ہے۔ اس ماحول سے اگر ہم متاثر ہو گئے پھر یہ تقوی نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جہاں جس وقت ہمیں ہونا چاہیے وہاں خدا ہمیں دیکھے، اور جہاں خدا ہمیں دیکھنے نہیں چاہتا وہاں ہمیں رب کی ذات نہ دیکھے۔ فرض نمازوں کے وقت مسجد میں اور لیو و لائب کی بےہودہ محفل میں خدا نہ دیکھے۔ جو جس وقت خدا جس حال میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہم اس حال میں ہیں تو یہ گویا تقوی ہے، اور اگر نہیں ہے تو گویا ہم تقوی سے عاری ہو گئے یا ہمارا تقوی کم ہو گیا ہے۔ میں اس بات کو ایک دوسرے مثال کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اہل ایمان جو ہماری باطن کی دنیا ہے، ہماری روح کی دنیا ہے، یہ بھی ہمارے اسے وجود کے اندر ہی ہے۔ یہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت کا ہے ہمارے اسی وجود کے اندر، اور اس وجود کے اندر ایک اور دوسرا نظام بھی موجود ہے جو ہماری زندگی کو بچائے ہوئے ہے۔ ایک وہ نظام ہے جو ہمارے ایمان کو بچائے ہوئے ہے، دوسرا وہ نظام ہے جو ہماری زندگی کو بچائے ہوئے ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ وہ نظام ہے جس کو ہم امیون پاور ہمارے میڈیکل کے طالب علم کہتے ہیں، یا جس کو ہم دفاعی قوت کہتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک دفاعی قوت ہے جو ہم جس آلودہ ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں جو پانی ملتا ہے، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، اس کے باوجود بے شمار ہماری بیماریاں ایسی ہیں کہ ہمارا دفاعی نظام ان کے خلاف لڑ جھگڑ کر کے ان کو پہلے سے مار بگاتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ہمارا دفاعی نظام، یہ جب ملیریا ہوتا ہے، ملیریا میں جب انسانی جسم کے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کب کبھی کیوں طاری ہوتی ہے، اس وقت ہمارا دفاعی نظام اپنے ہار کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جراثیم ہمارے جسم میں جو ہمیں نقصان دیتے ہیں وہ غالب ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دفاعی نظام اس وقت شکست خوردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اہل ایمان، یہ جو ہمارا دفاعی نظام ہے یہ بھی بعض چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے، بعض چیزوں سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا روحانی نظام بھی، دفاعی نظام بعض چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے، بعض چیزوں سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو دفاعی نظام کمزور کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ غذا اچھی ہو اور عمدہ غذا ہو جو جسم کو توانائی دے تو ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جس زمانے میں پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن جو ملتا تھا وہ خالص ہوتا تھا، تو پھر وہ اس زمانے میں نہ گرم کپڑے تھے، نہ آج تر اس دور کی سہولتیں تھی، اور نہ اس طرح کی آسائش مجھ میں اثر تھی، مگر وہ ایک شلوار قمیض میں بھی چلتے پھرتے تھے اور یہ سردی ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کئی بچے ہیں یا ہمارے پٹھان حضرات کے بچے ہیں، وہ
ایک شلوار قمیض میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان پر نزلہ ہو رہا ہے، نہ الرجی ہو رہی ہے، نہ کھانسی ہے کچھ. ہمارے بچے ہم ان کو لپوٹ کے رکھتے ہیں، پھر بھی ان کی کھانسی بند نہیں ہوتی ہماری طرف سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل خوراک کی بات ہے. جتنی خوراک اچھی ہو تو آدمی کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ آدمی پر بیماریوں کی یلغار نہ ہو. ہمارے ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں جب آدمی کو ایک بیماری ہو گئی، ساتھ دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، اس کے بعد آدمی کا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے. دفاعی نظام کمزور پڑتا ہے اور پھر اس طرح سے بڑھاپے سے بھی دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. تو بیماریاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں، جب بیماریوں کی ہر طرف سے یلغار ہو جائے دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول اور بیٹھنے سے کمزور ہو جاتا ہے جن کا دفاعی نظام کمزور ہے. آج جو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں حجام کے یہاں جاتے ہیں تو نیا بلیڈ استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ جس شخص کا اپنا تقوی کمزور ہے اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کا تقوی بھی کمزور ہوگا. جس شخص کو بیماری ہے، مثلا دیکھیں یہ جو ایڈز کی بیماری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایڈز کوئی اور بیماری نہیں ہے، یہ ہمارا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. تو جس کو یہ بیماری ہو، آپ نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا اگر رکھ لیا، اس کا جھوٹا کھا بھی لیا، اس کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے، تو آپ کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے. اس لیے بتانے کا مدعا کیا ہے کہ یہ جسمانی بیماریاں ہمارے دفاعی نظام کو کیوں کمزور کرتی ہیں؟ ایک خوراک صحیح نہیں ملی، دوسرا بیماریاں ہو گئیں، اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ قربت رکھ رہے ہیں کہ جن کی جسم میں یہ بیماری موجود ہے. اس لیے اہل ایمان بلا تشبیہ و تمثیل یہ جو ہمارا روحانی نظام ہے، اس میں بھی اس کو اگر خوراک مسلسل نہ ملے ہمارا روحانی نظام کمزور ہو جاتا ہے. ہر وقفے کے بعد فجر سے زور، زور سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، ہم نے اگر یہ خوراک اپنے روحانی نظام کو نہ دی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا باطنی دفاعی نظام کمزور ہوتا جائے گا. اس لیے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر کر ہی دیا، نہیں، وہ اس راہ پہ چل پڑا ہے کہ اگر یہ نمازوں کو ایسے ہی چھوڑنا رہا تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اس کے دل و دماغ سے نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ کہنا شروع کر دے گا جنہیں نماز پڑھنے انہوں نے کہا لبا میں رئیس. جب اس نے یہ کہا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. یا سوچ بھی لیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا ملا تو میں اس سے محروم رہا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے خوراک نیکیوں کی جسم کو نہ دیں تو ہمارا روحانی نظام کمزور ہو گیا. اسی طرح سے اگر ہم مسلسل گناہ کا شکار ہوں، مسلسل ہم حرام خوری کا شکار ہو جائیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے آدمی کے اندر سے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر آدمی کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، پھر برائی کا احساس نہیں ہوتا. یا جب کوئی آدمی کسی ایسے ماحول میں رہے جہاں کوئی اخلاقی بیماری ہے، آہستہ آہستہ آدمی اس پر کچھ عرصے تک تو آدمی اس کے خلاف ایک مدافعت کرتا ہے، پھر اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے. آدمی نیا بھرتی ہوا، شروع میں رشوت سے بچتا رہا، لیکن دیکھا کہ چاروں طرف رشوت خوری ہیں، کبھی کبھار اس نے بھی لے لیا. اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اب اس کا اندر مرنا شروع ہو گیا. اب جب مرنا شروع ہو گیا، ایک مرحلہ ایسا آپ نے دیکھا بعض دفعہ دفاتر میں لوگ مانگ کر کے رشوت دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جب آدمی کے اندر کی دنیا بالکل مر جاتی ہے، اب اس کو احساس نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو ماحول و معاشرہ ہے یہ ہمیں تقوی سے دور کرتا ہے. اس لیے اہل ایمان جو تقوی ہے وہ جتنا ہم اس میں اضافہ کریں گے، یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ میں نمازی بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اس کے علاوہ اللہ بھی کرتا ہوں اور رزق حلال بھی کماتا ہوں، تو اب مجھے اور کسی تقوی کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی یہ گھمنڈ آدمی کے دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اہل ایمان یہ دنیا کی طرف دیکھو، دنیا میں ہم اپنے بچوں کو اور ہمارے بچے خود بھی
نصیب سے اگر ان کا پڑھائی کی طرف رجحان ہو تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے کتنی محنت کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو کالج میں ہم نے گورنمنٹ کالج میں داخلے کیے، میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بچے کتنی محنت کرتے ہیں. ہمارا بچیوں کا میرٹ شروع ہوا، یہ تقریباً 97.88 سے شروع ہو کے 93 کچھ پہ ہماری سیٹیں پوری ہو گئی، اور بچوں کا میرٹ 97.7 سے شروع ہو کر کے 82.42 پہ آ کے یہ ختم ہو گیا. تو اگرچہ امتحانی نظام میں بھی کوئی تبدیلیاں آ گئی ہیں، مگر اس کے باوجود کتنے لوگ اپنا خون جگر جلاتے ہیں. جس شخص نے 90% سے جس بچی اور بچے نے نمبر لیے ہیں، کیا اس نے شب و روز محنت نہیں کی ہوگی؟ کیا اس نے کئی راتیں اپنے بیداری میں نہیں گزاری ہوگی؟ یہ ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا مستقبل مختصر سا ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا دائمی اور ابدی مستقبل ہے ہم اس میں اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات بہت غیرت مند ہے، اور اس کو سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ غیرت کب آتی ہے؟ جب کوئی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے یہ غلط فہمی نہ ہو، بلکہ ہر شخص کوشش کرے کہ میں اس سے آگے بڑھوں. جو شخص فرض نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے وہ اس پر قناعت نہ کرے، وہ کوشش کرے کہ میں اس کے بعد نوافل بھی ادا کرتا رہوں، میں نماز اشراق بھی، میں چاشت بھی، ہو سکے تو اوابین بھی، تہجد بھی ادا کروں. اس سے تقوی میں اضافہ ہو جائے گا. سنا فرمائے یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے ہی میرے قریب ہوتا ہے. لیکن فرمایا فرائض بنیاد ہیں، جس شخص نے فرض ادا نہیں کیا اللہ کو اس کے نفل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اہل ایمان ہر شخص کے لیے خدا نے زندگی کے ہر موقع پر یہ اس کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہم زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کر سکتے ہیں. کم سے کم تقوی کیا ہے؟ فرض نمازوں کی ادائیگی، فرض روزوں کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی. اگر آدمی صاحب نصاب ہو یہ کم سے کم تقوی ہے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ تقوی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ تقوی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کبھی زکوٰۃ ادا اس لیے نہیں کی کہ کبھی آپ نے مال جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ مال جمع ہو تو رسول اللہ زکوٰۃ ادا کریں. اس لیے ہم سب کے پاس موقع موجود ہے کہ صرف یہی عبادات کی حد تک بات نہیں ہے کہ ہم مسجد میں نمازیں تو پابندی سے پڑھیں، فرائض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی پڑھیں، لیکن ہمارے دنیا کے معاملات پیچھے رہ جائیں. جہاں جہاں ہماری ذمہ داری ہے، اکثر یہ ہوتا ہے رمضان مبارک میں ہم عبادات تو زیادہ کرتے ہیں، معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سرکاری ملازمین ہم لوگ جو ہیں اس میں یہ کرتے ہیں صبح تو فجرولہ کر لیا، صبح تو سو گئے، دیر سے گئے اپنے دفتر میں گئے، اپنے ادارے میں گئے، تھوڑا بہت پڑھا کے جی تھک گئے، اس کے بعد جلدی واپس آ گئے. جس شخص نے رات تراویح ادا کی، اللہ کا قرآن سنا، لیکن صبح پھوٹتے ہوئی وہ وقت پر اپنے کام پر نہیں گیا، اور کام پر گیا تو دیانتداری سے کام نہیں کیا، اس کے یہ راتوں کی سجدہ ریزیاں یہ اس کے دل و دماغ میں کبھی طہارت پیدا نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حرام کمایا اور حرام کا ایک درہم بھی اگر اس کے پاس تھا، اس نے جو لباس پہنا اس میں باقی تو سارا حلال ہی ہے، ایک درہم حرام کا ہے، فرمایا خدا کی ذات اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتی. اہل ایمان ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا آج نظام عبادات الحمدللہ محفوظ ہے. آج ہم عبادتیں اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے کی تھی. آج ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے معاملات، قرآن کا سننا، تراویح ادا کرنا، یہ تسلسل کے ساتھ یہ چیز آ رہی ہے، لیکن ہمارے معاملات اور اخلاقیات میں بہت بگاڑ آ گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر لیا ہے. اگر آدمی کے جس طرح جسم میں ایک آدمی کا جسم سن نہیں ہو گیا، آپ میرے بازو کو کاٹیں تو کیا میں تڑپ نہ جاؤں؟ آپ میرے اوپر تیر برسائیں، میرے جسم کو زخم لگے تو مجھے درد محسوس نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرے جسم کے اندر زندگی موجود ہے، میرے جسم کے اندر وہ
صلاحیت محسوس کرنے کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کو زخم لگے اور آدمی محسوس نہ کرے. ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ تھا، غلطی کوتاہی ہو سکتی تھی صحابہ سے، مگر آج کل جو میں دیکھتا ہوں، آج کل کوئی آدمی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کبھی ہم اپنی غلطی مانتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ہم تو کوئی نبی ہو گئے یا ہم فرشتے ہیں کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے. کسی آدمی سے علل اعلان ایک آدمی جرم کرتا ہے، وہ جرم کو مانتا ہی نہیں. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے اور اس سے اصلاح نہیں ہوتی. صحابہ میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کا تقوی اس درجے کا تھا کہ وہ اگر کوئی گناہ کر لیتے تھے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے، بے چین اور بے قرار ہوتے تھے کہ کب مجھ پر حد جاری ہوگی، کب مجھے اس کی سزا ملے گی. ایک شخص نے غلطی سے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پتا تھا کہ اس سے ہاتھ کٹے گا. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے چوری کر لی ہے. رسول اللہ نے تحقیق فرمائی، اس کے بعد اس کا ہاتھ کٹ گیا. جب ہاتھ کٹ گیا تو اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس ہاتھ کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاتا، مجھے خدا نے جہنم سے بچا لیا ہے. یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری کہ آدمی گناہ کر کے بے چین و بے قرار ہو جائے. جب آدمی گناہ کرے اور اس پر گناہ کا اثر نہ ہو، وہ سمجھے کہ میرے باطن کی دنیا ویران ہو گئی ہے، میرے اندر احساس باقی نہیں رہا ہے. اس لیے اہل ایمان ضرور اس بات کی ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہم پرہیزگاری تقوی اختیار کریں. جو لوگ سرکاری ملازم ہیں، آپ 8 بجے سے 2 بجے تک یا جو بھی وقت ہے، پورا وقت اگر آپ بیٹھ کر کے، میں بطور پرنسپل کے اگر صبح 8:30 بجے سے 2 بجے تک میں اپنے ادارے میں نہیں رہتا، خواہ میں تبلیغ کروں یا قرآن پڑھوں، میں کوئی نیکی کا عمل کروں، وہ خدا کے ہاں یقیناً قابل قبول نہیں ہے. چونکہ وہ وقت میرا نہیں ہے، میں اس کے لیے اجرت لے رہا ہوں، وہ میرا وقت نہیں ہے. اگر میں نے کوئی ایسی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں فلاں جگہ چلا گیا، میں فلاں جلسے میں چلا گیا، یہ دل کا دھوکہ اور یہ نفس کی فریب کاری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے اہل ایمان ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ جہاں ہیں سب تقوی اختیار کریں. اپنا فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کوئی شخص دور سے آیا، آپ کے دفتر کا وقت ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا تھا، آدمی دور سے آیا، آپ بیٹھ گئے، اب آپ نے اپنا وقت اس کی نظر کر کے اس کا کام کر دیا. یہ آپ کے تقوی میں کمال پیدا ہو گیا، یہ نوافل ہو گئے، یہ نوافل ہو گئے. آج ہمارے ایک صاحب، اب صورتحال جو ہو رہی ہے بڑی مختلف ہے. اب تو پورا وقت بھی کوئی اپنے اداروں میں نہیں دے رہا ہے. اب افسران ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، جلدی چھٹی کر جاتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں. پوچھا جی فلاں کام ہے، جی صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب میٹنگ میں ہے. حالانکہ ہمارے جو پرانے افسران تھے، آج میرے ڈائریکٹر ایوب صاحب کی یاد آ رہی ہے. ایک دفعہ کسی نے بتایا وہ رات 11 بجے کسی نے جا کے دیکھا دفتر میں ہے، تو کسی نے پوچھا، ان کے بیٹے مجھے بتا رہے تھے، ہم نے کہا ابا جی یہ رات 11-12 بجے تک ادھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دن کا وقت ہے، یہ میں نے ملاقاتیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، دن میں لوگوں کے کام کاج کرتا ہوں، فائلیں میں رات کو پڑھتا ہوں. یہ آدمی کے دل میں تقوی ہے، یہ اضافی خدمت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو خدا نے موقع دیا ہے کہ ہم ایسا کر لیں، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، جہاں جہاں موجود ہیں صرف اپنا فرض ادا نہ کریں، فرض سے بڑھ کر کے اپنی دھرتی کی خدمت کریں. لیکن یہ چیز اب ہمارے ہاں مفقود ہو رہی ہے. میں اس مرحلے پہ کافی وقت ہو گیا، میں آج چونکہ یہاں یوم سوگ بھی منایا جا رہا ہے، میں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو اس وقت ظلم ستم جو بھارت میں جو روا رکھا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا جب آدمی مرے تو کتنا مر جاتا ہے. دیکھو سوچو ذرا، کوئی بچی وہ ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو، وہ بدھ مت کی ہو، پارسی کسی، جس بچی کے ساتھ اگر کوئی جنسی زیادتی کی جائے، جس آدمی کے دل میں انسان کا، سینے میں انسان کا دل ہے، کیا وہ اس پہ تڑپ نہیں جائے گا؟ کسی کی بچی ہو، وہ انسان کی بچی ہے اور وہ نوع انسانی کا فرض ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو ایک بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، اس کو قتل بھی کیا گیا اور وہاں کے وکیلوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. یعنی ان مجرموں کے خلاف جب کارروائی ہونے لگی، وہاں کے وکلا کھڑے ہو گئے کہ ہم ان لوگوں کو سزا نہیں ہونے دیتے. دیکھو آدمی مرے تو کتنا مر جاتا ہے.
اس لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ آدمی گر جائے تو چوپایا ہو جاتا ہے، بلکہ چوپائے سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں مسلسل ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے وہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ضمیر بھی سو گیا ہے، عالمی ضمیر بھی سو گیا ہے۔ بڑے بڑے مہذب لوگ، مہذب معاشرے، مہذب ملک جو کہتے ہیں ہم نے دنیا کو تہذیب سکھائی، ان کو کشمیر میں ہونے والا ظلم و ستم نظر نہیں آتا۔ کشمیر میں جو نوجوان بینائی سے محروم ہوئے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، جو بچے یتیم ہوئے ہیں، جو ظلم و ستم وہاں ڈھایا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا عالمی ضمیر اس پر بے حس ہے۔ لگتا ہے عالمی ضمیر مر گیا ہے، عالمی ضمیر مر گیا ہے۔ اور اس لیے بہرحال کہیں کسی کوئی ضمیر زندہ ہو یا مرے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کی یہ اخلاقی، مذہبی اور دینی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا دکھ درد محسوس کریں اور جو ہو سکے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی اگر آدمی کے دل میں ہو تو اس صورت میں آدمی کی غلطیاں اللہ کی ذات معاف کرتی رہتی ہے اور خود بخود اس کے اجر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرہ، جو شخص خدا سے ڈرتا رہے نا تو اللہ اس کی برائیوں پر بھی پردہ ڈالتا رہتا ہے، ویعظم لہ اجرہ، اس کے اجر میں اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کسی شخص ہے خوف خدا، دل میں اللہ کی خشیت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص نے جرم کر لیا، دل میں ارادہ خدا کی نافرمانی کا نہیں تھا، بس اعتقادوں کے مطابق کوئی خامی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آدمی نے گناہ کر دیا، اللہ کی ذات وعدہ کرتی ہے من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو خدا سے ڈرتا رہا ہم اس کی برائیوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے تھوڑے عمل میں برکت ڈال کے اس کو زیادہ بڑھائیں گے۔ لہذا اہل ایمان ضرورت اس بات کی ہے یہ جو آگے مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم اپنے دل و دماغ کو تیار کریں۔ اور رسول نے فرمایا القیس من دانا نفسہ، فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا خود محاسبہ کرے۔ اہل ایمان کوئی ہمارا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہے، کوئی ہماری شخصیت کا تجزیہ کرنے والا نہیں ہے، ہمارے شب و روز کے معمول کا کوئی آدمی تجزیہ نہیں کرے گا۔ رسول نے فرمایا القیس من دانا نفسہ، عقل مند وہ شخص ہے جو خود اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ ہم کسی دن بیٹھ کر کے رات کی تاریکی میں سوچنے شروع کر دیں کہ صبح سے شام تک ہمارا کون سا عمل خدا رسول کی مرضی اور منشا کے خلاف، کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم نے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اب جس طرح موت آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اچانک حادثے کی موتیں ہوتی ہیں، فرمایا یہ خدا کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ حادثے کی موتیں، یہ اچانک دل کی دھڑکن کا بند ہونا، اس طرح کی بیماریاں، فرمایا یہ خدا کی پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا یہ کافر کے لیے پکڑ ہے، مومن کے لیے پکڑ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہر لمحے یا تو نیکی کر رہا ہوتا ہے یا نیکی کا ارادہ دل میں لیے ہوتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، وہ لوگ جن کی حالت ہمہ وقت اچھی ہے، جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کانوا تعملون، تم جو کام اچھے کرتے تھے نا ہم تمہیں جنت میں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم ہر لمحے اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں، اپنے اعمال کو صاف رکھیں، یا نیکی کر رہے ہوں یا نیکی کا ارادہ دل میں لیے ہوئے ہوں۔ ایسا ہوگا تو یقیناً اللہ کی ذات ہم پر رحم و کرم فرمائے گی۔ اس لیے اہل ایمان یہ زندگی بہت عارضی ہے، اس کے لمحات سے جتنا فائدہ اٹھا لیا جائے یہی ہماری پینشن ہے، یہی ہماری گریجویٹی ہے، یہی ہمارا وہ حساب کتاب ہے جس سے قبر سے لے کے حشر اور حشر سے لے کے ابد الآباد تک ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیارا مہینہ مغفرت والا مہینہ آ رہا، ہم کثرت سے اس میں اللہ کا ذکر و استغفار کر کے اپنی آخرت کے لیے انتظام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت